السلام علیکم فرینڈس، آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد اپنے ماں باپ بہن بھائی اور جتنے بھی ہمارے قریبی رشتے ہیں، بے شک ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں، ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی ناطے ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہے، تو پلیز لوگوں کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، بہت ساری لیڈیز اس وجہ سے بھی بہت مشہور ہوتی ہیں، اور زیادہ تر لیڈیز میں یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ انہیں جب کوئی بات پتہ چلتی ہے کسی حوالے سے تو وہ جب تک دوسرے کو بتا نہ لیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ بات کہیں نہ کہیں حقیقت ہے۔ جینٹس میں یہ چیزیں بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن لیڈیز میں جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ہر کسی کو بتانے کے بعد وہ آگے سے یہ بھی کہتی ہیں ساتھ کہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا یا تم نے کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو آپ یہ سوچیں نا، اور یہ باتیں کہ جو آپ اپنے تک نہیں رکھ سکتی تو آپ نے اگلے کو بتا دی تو اگلا کیسے اپنے پیٹ میں اس کو ہضم کرے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی آگے کسی کو بتا دے گا، اس کو بھی یہی کہہ دے گا کہ نہ بتانا، اور اسی طریقے سے باتیں سرکولیٹ ہوتے 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 پھیل جاتی ہیں ہر طرف، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت سارے معاملات اس طریقے سے خراب بھی ہوتے ہیں، گند مچتا ہے، بہت ساری دوستیاں، رشتہ داریاں اور بہت سارے رشتے اور تعلقات آپس میں آپ کے ایک دوسرے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، اس کو بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں وٹ پڑ رہے ہیں اور آپ کو ہو رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہونا چاہیے، یا میں اس کے بارے میں مزید قریدوں، مزید پتہ لگاؤں، اور آپ اپنی فیملی میں یا اپنے دوستوں یاروں میں مزید کسی کو انوالو کرتے ہیں کہ ہاں یار فلانا نے میرے ساتھ اس طرح کی بات کی ہے، تو تم سے اس نے میرے بارے میں کیا بات کی تھی، کس ٹائم پہ، اور کیا کیا اس نے کہا، یا اس قسم کی باتیں اگر آپ اس سے اگلواتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پوچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا نا کال کرنے کا اور میسج کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اگلوں کو، یا اگلے کے گھر جانے کا اور ملنے اور بیٹھنے کا، کہ ان کے گھر میں ان کے کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کے کیا حالات اور واقعات یا معاملات ہیں، ان پہ نظر رکھنے کے لیے، اور جس کو بیسیکلی ہم ٹوہ لگانا کہتے ہیں، اگلے کی ہر وقت ٹوہ میں رہنا کہ جی اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ان چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے گھر کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک چیز مزے کی بتاؤں کہ میں نے اپنے ارد گرد جتنے لوگ دیکھے ہیں نا، جتنا میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، اس میں جو لوگ دوسروں کے بارے میں ٹو لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، اپنی بیٹی کی، بہو کی، بیٹے کی، اپنے بچوں کی، اور مطلب اپنی اور اپنے سے ریلیٹڈ جو ان کے بہت کلوز ہوتے ہیں نا، ریلیشنز جو ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں، ان کی باتیں وہ اتنا چھپا رہے ہوتے ہیں، اتنا وہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی بھی طرح سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جس طرح سے آپ لوگ بس یہ دیکھیں کہ ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جو ہے اپنی باتیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے، ان سے چھپانا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی بات لیک آؤٹ نہ ہو، کہیں پہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو پلیز یہ چیز جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں نا، دوسروں کے لیے بھی اس طرح سے سوچے کہ دوسروں کے معاملات میں بھی گھسنا چھوڑ دیں، کہ مطلب آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہو کہ اگلے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، بے شک آپ خود جا رہے ہیں نہیں جا رہے، آپ مل رہے ہیں نہیں مل رہے۔ بہت سارے لوگ، میں نے آپ کو بتایا وہی والی بات ہے کہ فون پہ کچھ لوگ دوسرے سے فون کے تھرو کسی کا آنا جانا کسی دوسرے کے گھر کر کے اور لوگوں کے گھروں میں ٹو لگا رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ان کے نیکسٹ کیا حالات ہیں، معاملات ہیں، واقعات ہیں، یا نیکسٹ اب انہوں نے کیا کرنے والے ہیں، ان کے گھر میں کیا مزید کچھ نیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح سے پردے میں بھی آتی ہیں کہ آپ اپنا اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا اللہ پاک پردہ رکھیں اور آپ اپنی دوسروں کو باتیں نہیں بتانا پسند کرتے، تو سیم اسی طرح سے دوسروں کا بھی پردہ رکھنا سیکھیں، اور اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے معاملات پہ توجہ دیں، تو اس سے نا آپ کی بھی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، اور اگلوں کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سکون کا سانس لینے دیں۔ باقی یہ غیبت اور چغلی، یہ چیزیں ویسے بھی جو ہیں وہ پسند نہیں کی گئی ہیں اسلام میں، تو لیکن ہم لوگ جس میں ہم سب شامل ہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھے بٹھائے ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غیبت میں ہی آتی ہے۔ جو اچھی بات ہم کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی غیبت میں نہیں آتی ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت کا اور چغلی کا مطلب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آگ لگانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ آگ لگا رہے ہوتے ہیں بعد میں وہی لوگ اپنے آپ کو بہت مہان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دوسروں کو ملوا دیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کروانے کے بعد کہتے ہیں جی آئیں ہم صلح کروا دیتے ہیں آپ کی۔ تو لوگ دوسروں کو دوسروں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں پال لیتے ہیں، حالانکہ پیٹھ پیچھے وہ لوگ بھی ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب ان کا موقع آیا ہوتا ہے، ان کو بھی غصہ آیا ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن جہاں کبھی دوسرے کا وقت آتا ہے تو وہ فوراً ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی ٹائم پہ ان لوگوں کو گالیاں دی ہیں، اور اس ٹائم جا کے ان سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوسروں کا پردہ رکھنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے روز آپ کا بھی پردہ رکھے۔ اور ورنہ لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ ہر بندے کی تربیت کا فرق ہوتا ہے صرف، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگلے کو اگلا بے عزت بھی کر سکتا ہے اور اس کے بھی جو ہے وہ بارے میں اگلے کو باتیں بتا سکتا ہے۔ تو پلیز کوشش کیا کیجیے کہ اس قسم کے کام نہ کریں کہ جس سے آپ خاندانوں میں یا رشتہ داروں میں یا دوستوں یاروں میں، کولیگس میں، جس جگہ آپ جاب کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹی میں، تو کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ کوشش کریں کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں، کیونکہ بات وہی ہے کہ یہ چیز پہ چلتے چلتے آپ تک بھی ضرور آتی ہے۔ جزاک اللہ۔